إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. حضرات و حاضرین، حرمت والے مہینوں میں سے دوسرا مہینہ ذی الحج اس کا آغاز ہو چکا ہے اور آج اس کی 1 تاریخ ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے
وہ پیارا مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دنوں راتوں کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ اور اسی مہینے کی 9 تاریخ کو پوری دنیا سے مسلمان اللہ رب العالمین کے گھر حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو لے جائے۔ اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو ساری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے مطلع کے مطابق اللہ کے راستے میں جانوروں کو ذبح بھی کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ رب العالمین کو بڑا پیارا مہینہ ہے، اور یہ قربانی کا عمل بڑا عظیم عمل ہے۔ اور یہ قربانی، اس کی تاریخ آپ سب سنتے رہتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ جناب سیدنا خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ نے ان سے قربانی مانگی تھی بیٹے کی، اللہ کا حکم انہوں نے پورا کر کے بیٹے کو لٹا دیا تھا۔ پھر وہی طریقہ، وہ سنت اس کے بعد سے آج تک چلتی آ رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ صحابہ نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام، یہ قربانی کیا ہے، ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانیاں تو لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ احتیاطات ہیں، کچھ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے پیغمبر نے اصول و ضوابط بتلائے ہیں، جن کے تحت رہ کے اگر قربانی کی جائے تو وہ عمل اللہ کو قبول ہے، اس کو اللہ قبول فرماتے ہیں، شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ اور اگر ان چیزوں سے، ان قیود سے باہر نکلا جائے تو پھر انسان جتنا بڑی قربانی بھی کر لے وہ اللہ نے قبول نہیں کرنی۔ قربانی کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ایک تو ہے نا عام صدقہ، آپ جس طرح کا بھی جانور دل کرے، جب بھی دل کرے پکڑ کے ذبح کر کے اللہ کے راستے میں اس کو تقسیم کر دو، اللہ کے نام پہ ذبح کر دو، وہ عام صدقہ ہے۔ لیکن جب قربانی کرنی ہے تو اس کے لیے پھر شریعت نے کچھ شرائط بتلائی ہیں، کچھ حدود و قیود شریعت نے واضح فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اگر اللہ کے راستے میں اللہ نے توفیق دی ہے قربانی کی تو اپنی نیت صاف کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے ہاں نہ تمہاری قربانیوں، تمہارے جانوروں کا گوشت جاتا ہے، نہ ان کا خون پہنچتا ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کے اندر چھپے تقوی کو دیکھتا ہے، تم کس نیت سے، کس ارادے سے جانور اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہو۔ اگر نیت خالص نہیں ہے، نیت صاف نہیں ہے، نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، ریاکاری مقصود ہے، دنیا کو دکھلاوا مقصود ہے، نمود و نمائش مقصود ہے، جتنا بڑا جانور بھی قربان کر لو گے اللہ کو وہ قربانی پسند نہیں ہے، اللہ نے قبول ہی نہیں کرنی۔ وہ بڑی معروف حدیث ہے، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن جن 3 بندوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، ایک قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کا قاری، ایک اللہ کے راستے میں شہید ہو کے آنے والا مجاہد، اور ایک اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والا، بڑے بڑے اعمال کرنے والے، لیکن دل میں نیت خالص نہیں تھی، نیت میں کھوٹ تھا، نیت میں ریاکاری، دکھلاوا مقصود تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ جب نیت کے اندر دکھلاوا آ گیا ہے، بڑا عمل کیا ہے لیکن اللہ نے وہ عمل قبول نہیں کیا، چوٹی کے اعمال کر کے گئے، لیکن اللہ نے بڑے بڑے کفار سے پہلے ان ریاکاری کرنے والوں کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ اللہ ہم کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلے نیت خالص کریں کہ قربانی کر رہے ہیں، جانور ذبح کرنے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ میں نے اس مسئلے کے اندر نا، ہمارے معاشرے کے اندر بڑی کمیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ ہم رواج رسماً کوئی کام کر دیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کام ہمارے عمل کے لیے، ہمارے ثواب کے لیے کتنا بڑا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ لوگ جانور لے کے آتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو فون کیا جاتا ہے کہ یار آؤ، میں ذرا قربانی لے کے آیا ہوں، آ کے دیکھو میری قربانی۔ رواج چل رہا ہے نا، لوگ جاتے ہیں قربانیاں دیکھنے کے لیے، بلایا جاتا ہے، آؤ میں قربانی لے کے آیا ہوں، 1.5 لاکھ کا میں نے جانور لایا ہے، 1 لاکھ روپے کا بکرا لے کے آیا ہوں، 2 لاکھ کا بیل لے کے، آ کے ذرا چیک کرو، ریٹ لگاؤ نا، کیا میں صحیح لے کے آیا ہوں یا غلط لے آیا ہوں؟
ریٹ لگوائے جاتے ہیں، تماشا بنایا جاتا ہے، یار 10 ڈنگر سستا پہ ہے یا مہنگا پہ ہے، ریٹ لا نہ ذرا۔ وہ کہتا جی ریٹ جتنے، کہتا ہے پھر اس کا مطلب ہے ماں تے بہت وارج پہ گیا، 2 لاکھ روپے نہ ملا ہے، اتنا بڑا ڈنگر ہے اور اتنی طاقت ہے اور فلاں 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 خوبیاں بیان کرتے ہیں، مجھے تو بڑا بارے میں مل گیا۔ دوسرے کو بلائیں گے، تیسرے کو بلائیں گے، حساب لگاؤ نا اس میں سے گوشت کتنا نکل آئے گا، پھر حساب کریں گے، اگر 1000 روپے کلو گوشت لگایا جائے تو ہمیں یہ اتنے کا پڑ رہا ہے، بڑا مناسب جانور مل گیا ہے۔ ہمارے معاشرے کا اصول ہے، یہ رواج چل پڑا ہے۔ بلکہ یہ میرے ایک دوست قاری صاحب ہیں، یہ رحمانیہ مسجد خطیب صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ پچھلے سال ایک بندہ مجھ سے ناراض ہو گیا، وہ کہنے لگا جی میں نے آپ کو 2-3 دفعہ فون کر کے بلایا ہے کہ میرا بکرا دیکھ جائیں اور آپ میرا بکرا دیکھنے کے لیے نہیں آئے۔ تصور کیجئے، بندہ ناراض ہو گیا ہے کہ یار آپ میری قربانی دیکھنے کے لیے نہیں آئے۔ جب لوگوں کو بلا بلا کے دکھانا ہے تو اس میں دل میں کہاں سے اخلاص رہے گا، کہاں سے دل کے اندر تقویٰ للہیت رہ جائے گی؟ لوگوں کو دکھلانا مقصود ہو گیا ہے، اور پھر بتلایا جاتا ہے جی میں نے اتنے کا جانور لے کے آیا ہوں، اتنے قیمتی جانور میں لے کے آیا ہوں، دیکھو نا جی ماشاءاللہ کسی کی اتنی طاقت ہے جو اتنا بڑا، اتنی پسلی ہے کسی کی جو اتنا بڑا جانور کرے۔ جب یہ باتیں شیطان ہمارے دل کے اندر ڈالتا ہے، جب ریاکاری آ گئی تو پھر وہ اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ عمل ضائع ہو گیا جس میں ریاکاری آ گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تمہارے دلوں میں چھپے تقوی کو دیکھتا ہے۔ جس نیت سے قربانی کرو گے، جس نیت سے، جس سوچ سے جانور ذبح کرو گے، اللہ نے اسی طرح کا اجر تمہیں عطا کرنا ہے۔ تو قربانی کرنی ہے، سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے۔ جانور لے آئے ہیں، پہلے لانا بہت اچھی بات ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانور پہلے لے آیا کرتے تھے گھر میں۔ ان کو اب تو رواج شہروں کے اندر تو بالکل ختم ہو گیا نا، گاؤں میں کچھ ذرا مسا رہ گیا ہے، اکثریت جانور آخری دن لے کے آتی ہے۔ صحابہ کا عمل کیا تھا؟ جانور پہلے لے کے آتے، اس کے ساتھ بچے کھیلتے، اس کو کھلاتے پلاتے، اس کی خدمت کرتے۔ جب ایک چیز پہلے انسان کے ساتھ ہو نا، انسان کا لگاؤ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، پھر اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے تھے۔ جب جس چیز سے محبت ہو انسان قربان کرے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو صحابہ اس لیے جانور پہلے لاتے تھے کہ ذرا اس سے دل میں، انسان کے دل سے انسان اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، پھر اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ اس نیت سے لے کے آتے تھے، ہمارے نیتیں بدل گئی ہیں، اللہ ہم کو محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال ان رواجوں سے باہر نکلیے، قربانی لے آئے ہیں ٹھیک ہے، اسے اپنے گھر میں رکھیں، جہاں مناسب جگہ وہاں رکھیں، اس کی خدمت کریں، اور کوئی پوچھے کہ یار بس ٹھیک ہے جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، جتنی استطاعت تھی میں لے آیا ہوں، اب اللہ قبول فرمائے، یہ سیدھا سا جواب دے دو، بجائے اس کے کہ لوگوں کو بندہ پیسے بتاتا پھرے، لوگوں کو بندہ ریٹ لگواتا پھرے اور گوشت کا حساب کرواتا پھرے، اس سے عمل کے اندر وہ ریاکاری آ سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے نیت کو خالص کرنا ہے۔ دوسری بات، جب قربانی لے آئے ہیں، اب جانور آ گیا ہے، اب قربان کرنا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے، تو کس طرح کرنا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ کی حدیث ہے، ان اللہ کتب الاحسان، اللہ نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے، واجب کر دیا ہے، فرض ہے ہر چیز پہ احسان کرنا۔ انسانوں کے ساتھ احسان کا مطلب دیا جائے نا، انسانوں کے ساتھ تو کیا مطلب ہے؟ کوئی بندہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں بھی کرتا، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، صلہ رحمی کریں، رشتہ داریوں کو جوڑیں، رشتہ دار نہیں بلاتا اس کے ساتھ تعلقات جوڑیں، مل جل کے رہیں، پیار محبت سے زندگی گزاریں، یہ ہے احسان۔ اور اگر جانوروں کے معاملے میں، قربانی کے معاملے میں لیا جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جانور کو ذبح کرنا ہے، چھری تیز کر لینی ہے، جانور کو تکلیف نہ ہو۔ سبحان اللہ، جب میں روایت پڑھ رہا تھا میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، اسلام کتنا پیارا دین ہے، اسلام نے کتنے آداب سکھائے ہیں۔ آج لوگ اسلام پہ تبرہ کرتے ہیں، جی اسلام ایسے، اسلام دہشت گرد ہے، اسلام قتل و غارت کا درس دیتے ہیں، انہیں پیغام دیجئے نہیں، اسلام ظلم کا درس نہیں دیتا، اسلام قتل و غارت کا درس نہیں دیتا، اسلام تو وہ پیارا مذہب ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر قربان جانور بھی ذبح کرنا ہے تو چھری تیز کر کے ذبح کرو، جانور کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اسلام تو جانوروں کو تکلیف نہیں دینے دیتا، اور لوگ انسانوں کو تکلیفیں دیتے پھر رہے ہیں۔ سوچئے، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، امت محمدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، لیکن ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے قول سے، کردار سے دوسرے مسلمان تنگ ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس میں بسنے والے تنگ ہیں، ہم سے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟
اسلام نے تو اس چیز کا درس نہیں دیا. میری ذات سے اسلام کیوں بدنام ہو؟ غیر مسلم دیکھ کے کہہ سکتے ہیں نا یہ مسلمان ہے. اتنا ظلم اور زیادتیاں کرنے والے، آپس میں لڑنے والے، یہ مسلمان ہیں. ہماری ذات اسلام کے اوپر دبے کا باعث بن رہی ہے، حالانکہ اسلام نے اس چیز کا درس نہیں دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چھری کو تیز کر کے جانور ذبح کرو کہ جانور کو تکلیف بھی نہ ہو. اور پہلے ہمارے بڑوں کو دیکھا ہے ہم نے کہ وہ ایک چھری خاص رکھتے تھے کہ اس چھری سے صرف قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے، پورا سال اس سے اور کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا. آج کیا ہوتا ہے جی، ایک ہی چھری ہے، اس سے اور بھی 100 کام کرتے ہیں. مرغی بھی ذبح ہو رہی ہے، گھر کی چیزیں بھی اس سے کٹ رہی ہیں، اور پھر قربانی بھی اس کو تیز کر کے جانور بھی ذبح کیا جا رہا ہے. جانور کو تکلیف ہوتی ہے. جب جانور کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اجر میں سے نیکیاں کم ہوتی ہیں نامہ اعمال میں سے. قیامت کے دن حساب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا. اور دوسری ایک غلط بات، ہمارے معاشرے کی اکثریت جو ہے نا وہ قربانی پہ تجربے کرتی ہے. جانوروں پہ تجربے کریں گے، جی قربانی آ گئی ہے، میں ذبح کہے گا میں ذبح کرتا ہوں، اس سے ذبح نہیں ہوگا دوسرا پکڑے گا، یار میں کر لیتا ہوں. 3-4 بندے ایک بکرے ایک بڑے جانور کے اوپر بندے بدل رہے ہیں. جانور کو تکلیف نہیں ہوگی؟ یہ کوئی نیکی کا عمل ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، قربانی اپنے ہاتھ سے کرو. اللہ کے پیغمبر اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرتے تھے. لیکن اناڑی لوگوں کے ہاتھوں میں چھریاں دے دینا اور جانور ان کے حوالے کر دینا بالکل غیر مناسب بات ہے. قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ ایک جانور ہے، معصوم ہے، اللہ کے راستے میں اس کو ذبح کرنا ہے اور اتنی تکلیف کے ساتھ اس کو ذبح کرنا ہے. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. جو بندہ ٹرین ہے وہ چھری پھیرے، اور چھری اتنی تیز ہو کہ جانور کو تکلیف نہ ہو، وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک رسم و رواج بن گئے ہیں، اور ان رسموں کے پیچھے ہمارے اعمال کے اندر ہماری نیکیوں میں کمی واقع ہوتی ہے. تو دوسرے نمبر پہ جانور کو ذبح کرنا ہے، چھری تیز ہو، اور جو بندہ ایکسپرٹ ہے، ٹرین بندہ ہے، وہ جانور پہ چھری چلائے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جانور کی خریداری کرتے وقت خیال کرنا ہے کہ جانور لا تذبحوا الا مسنہ، جانور دوندہ ذبح کرنا ہے. اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہو، یہ قربانی ہے، دوندہ جانور ذبح کرنا ہے جس کے یہ دودھ والے دان ٹوٹ کر دوسرے دان نکل آتے ہیں. سب احباب کو پتہ ہی ہے دوندہ کسے کہتے ہیں. اور فرمایا اگر دوندہ نہیں ملتا، اگر دوندہ نہیں، آج کل تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہی نہیں ہو سکتی نا کہ دوندہ جانور نہ میرے، اللہ کے فضل سے اتنے زیادہ جانور ہو گئے ہیں. اگر دوندہ نہیں ملتا تو پھر بھیڑ کا 1 سال کا بچہ ذبح کرنا ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگوں نے بس یہ بات پکڑ لی ہے بھیڑ کا 1 سال کا بچہ. آپ منڈیوں پہ چلے جائیں، لوگ دمبے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، اور دیکھو تو دمبا جو ہے نا وہ کافی بڑا ہو کے دوندہ ہوتا ہے. دیکھو تو وہ دوندہ نہیں ہوتا، ابھی کھیرا ہوتا ہے. لیکن وہ آگے سے بھی سارے مفتی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے مسئلہ پوچھا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، اس کی قربانی لگ جاتی ہے، آپ لے جائیں. اور اکثر لوگ لے آتے ہیں کہ ٹھیک ہے قربانی اس کی بھی لگ جاتی ہے. دوندے سے کم جانور کی قربانی نہیں لگتی. ہاں اگر آپ کو دوندہ جانور منڈی میں نہیں ہے، ناپید ہو چکا ہے، علاقے کے اندر ختم ہو گیا جانور، دوندہ مل ہی نہیں رہا، پھر بھیڑ کا 1 سال کا بچہ ذبح کرنا ہے. ہمارے یہاں دوندے جانور کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، دوندے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی شوق ہے کسی کو دمبے کا گوشت کھانے کا، دمبا ذبح کرنے کا، وہ چھوٹی عمر کا دمبا لے کے چلا جاتا ہے، جی خیر ہے قربانی ہو جاتی. اس طرح قربانی نہیں ہوتی. دوندہ جانور موجود ہے، دوندہ ہی لے کے قربان کرنا ہے. اگر دوندہ نہیں لے سکتے قربانی نہ کرو، استطاعت نہیں ہے دوندہ لینے کی تو چھوٹا جانور اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرنا. اسی طرح قربان جانور کرنا ہے، بے عیب جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے. جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم جانور خریدتے وقت اس کی آنکھوں کو دیکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جانور جو کانا ہو اور جس کا کانا پن ظاہر ہو وہ اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرنا. اسی طرح اس کا کان کٹا ہو، وہ سامنے نظر آ رہا ہو، وہ اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرنا. کوئی لنگڑا جانور ہے، اس کا لنگڑا پن ظاہر ہے، واضح ہے، اس کو اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرنا. جانور وہی قربان کرنا ہے جو بے عیب ہو، صحت مند خوبصورت جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، خوبصورت. اور ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا بڑا جانور بھی نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں سے گودا ختم ہو گیا ہو، بڑی عمر کا جانور بھی قربان نہیں کرنا. کمزور اور لاغر جانور بھی اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرنا. قربانی پیش کرنی ہے صحت مند خوبصورت جانور اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا ہے.
ہم تو حساب لگاتے ہیں نا جی گوشت بس زیادہ ہونا چاہیے، باقی چھوڑو مسئلوں کو، گوشت زیادہ ہو بس اس کا حساب لگاؤ گوشت کتنا ہے۔ بلکہ بڑے شہروں میں تو جانور تل کے بکتے ہیں، ان کو تولا جاتا ہے، پہلے بڑے بڑے وہ ادھر لگے ہوتے ہیں کانٹے، اس کے اوپر جانوروں کو تول کے تو پھر بیچا جاتا ہے۔ گوشت کے حساب سے جانور بھی بک رہا ہے، وہ للہیت تو قربانی والی نہ رہی۔ پھر بس گوشت کی نیت سے ہی ہم ذبح کرنے ہیں، بھئی جتنا بڑا جانور ہوگا گوشت زیادہ ہوگا وہ اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے۔ کوئی خوبصورتی کا معیار تو نہ رہنا کہ یار یہ چیز خوبصورت ہے، پیارا جانور ہے، گوشت کم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، قربان اللہ کے راستے میں کرنا ہے، اجر اللہ سے لینا ہے۔ گوشت تو سارا سال بندہ کھاتا رہتا ہے۔ تو خوبصورت جانور، صحت مند جانور اور بے عیب جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ اسی طرح پھر جانور قربان کر دیا ہے، اب ایک اور مسئلہ آتا ہے گوشت کی تقسیم کا۔ یہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ خطبہ عید میں بھی بات دہرا دوں اپنی۔ گوشت کی تقسیم کا ایک مسئلہ آتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی میں نکاح کیتا ہے تو تو وڈا کیتا ہے تو میں تو نکاح چاہ دے سا تو میں وڈا چاہ دیں، اسی طرح ہوتا ہے نا۔ یا گھر میں حصے بناتے ہیں، کہتے ہیں یار وہ فلانا ہے نا انہاں وڈا ڈنگر کیتا ہے، نکی نہیں بھاجی اساں چاہ دے ہو۔ وہ کہتا ہے یار وہ فلانے نکاح ڈنگر کیتا ہے نا، گوشت تھوڑا اسی اس کو وڈے نہیں بھاجی اساں چاہ دے ہو۔ آپس کے اندر گوشت کا تبادلہ چل رہا ہوتا ہے، غریب مستحق بیچارہ ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے، مستحق لوگ رہ جاتے ہیں، اور ہم اپنے رشتہ داریوں کے اندر، اور جس نے چھوٹا کیا وہ بڑے کو دے دیتا ہے، بڑے والا چھوٹے کو دے دیتا ہے، آپس میں گوشت کا تبادلہ چل رہا ہے۔ جنہوں نے خود قربانی کی ہے ان کے گھر میں گوشت بالکل نہ دیجیے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، اسے بولو ہم نے قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے۔ قربانی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے 3 حصے کرو، ایک غرباء میں تقسیم کر دو۔ قربانی ان لوگوں تک پہنچانی ہے، گوشت کا حصہ ان تک پہنچانا ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی، تاکہ وہ آپ کی عید کی خوشیوں میں حصے میں شامل ہو سکیں۔ ہم جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط ناجائز حرکت ہے، ناجائز عمل ہے کہ جس نے چھوٹا کیا ہے وہ بڑے کو دے دے اور بڑے والا چھوٹے کو گوشت دیتا رہے، اور جو غریب مستحق بندہ ہے وہ بیچارہ دیکھتا رہ جائے۔ اسلام نے کتنے پیارے اصول بتلائے ہیں۔ چھوٹی عید الفطر گزری ہے، جو غریب آدمی ہے جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، اسلام نے صدقہ فطر مقرر کی ہے۔ ہر بندہ، ہر مسلمان، ہر بندہ، گھر کا چھوٹا سا فرد بھی ہے، اگر بچہ عید سے پہلے رات کو جو بچہ پیدا ہوا ہے صبح اس کا بھی فطرانہ ادا کرنا ہے، غریبوں کو دینا ہے۔ کیوں؟ جو غریب ہیں وہ عید کی خوشیوں میں تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں، ان کے دل میں یہ بات نہ آئے ہم غریب ہیں ہم شامل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح بڑی عید الاضحیٰ یا قربانی جانور ذبح کرنا ہے، پھر اسلام نے اصول بتلایا ہے کہ قربانی ذبح کر کے قربانی کا گوشت سارا خود ہی نہیں کھانا، غریبوں تک پہنچانا ہے تاکہ وہ عید کی خوشی میں تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھروں میں گوشت کی خوشبوئیں اور ہانڈیاں چل رہی ہوں، بڑی بڑی ڈشیں تیار ہو رہی ہوں اور غریب بیچارہ بھوکا رہ جائے۔ اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں آئے، شروع میں آپ نے حکم دیا کہ قربانی ذبح کرو اور 3 دن سے زیادہ گوشت گھر میں نہیں رکھنا۔ 3 دن کے اندر کچھ جو اپنے کھانے کے لیے 3 دن تک جو استعمال کر سکتے ہو وہ کر لو، باقی سارا تقسیم کر دو۔ غربت اس وقت زیادہ تھی۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو پھر آپ نے فرمایا چلو اب آپ گھر میں بھی کھانا رکھ سکتے ہو، جب تک جی چاہے گوشت گھر کے اندر سٹور کر کے رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب پھر بھی یہ نہیں ہے کہ سارے کا سارا جانور ذبح کرو اور اپنے فریزر کے اندر رکھ دو، بالکل اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ غرباء مساکین کا خیال کرنا ہے۔ قربانی کا مقصد یہ ہے، ہمیں اللہ نے استطاعت دی ہے، اللہ کے راستے میں ذبح کی ہے، اب جن لوگوں کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے میں نے اپنا حصہ ان تک ضرور پہنچانا ہے۔ یہ ہے جو اسلام درس دیتا ہے اخوت کا، بھائی چارے کا۔ انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم۔ یہ ہے مسلمان ایک بھائی چارہ، جو بھائی چارے کا ایک پیارا معاشرہ جو اسلام نے تشکیل دیا ہے۔ تو گوشت کی تقسیم کے وقت نا ایک اور بات بڑی خاص، اچھا ہم جو ہے نا گوشت تقسیم کس طرح کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، میں نے اپنے علاقے میں گلی محلے میں اس بات کو بڑا نوٹ کیا ہے، 1 ہڈی 2 بوٹیاں، اگر غلط کہوں تو روک سکتے ہیں، 1 ہڈی 2 بوٹیاں بنا کے چلو جی تقسیم کراؤ۔ کیا جی سارے گاؤں میں نے تقسیم کرنا ہے؟ کیا 1 ہڈی اور 2 بوٹیوں سے کیا ہوگا؟ کم از کم اتنا تو گوشت ہونا کہ کسی غریب کا 1 وقت کا سالن بن جائے۔
اتنا تو آپ دیں، سارے گاؤں کو نہ دیں، سارے غریبوں کو نہ دیں، جتنا آپ کے پاس حصہ ہے اپنی استطاعت کے مطابق تو 20 بندوں کی بجائے 7 بندوں تک حصہ پہنچا دیں، لیکن اتنا گوشت ہو جو غریب کا ایک ٹائم کا سالن بن جائے۔ تماشا تو نہ ہو کہ دو بوٹیاں اور ایک ہڈی رکھو اور جی میں پورے گاؤں میں تقسیم کر رہا ہوں، کیا فائدہ ہے اس تقسیم کا؟ تھوڑا گوشت تقسیم کر دیں لیکن ستھرا تقسیم کریں کہ اگلے غریب کا بھی بیچارے کا کچھ بن جائے۔ تو گوشت اس انداز سے تقسیم کیا جائے کہ اگلے بندے کا کچھ بنے، رواج بس رسم پوری نہ کی جائے کہ بس میں نے سارے گاؤں کے اندر سارے گھروں میں بس اپنی گوشت پاجی پہنچانی ہے، اپنی زبان میں ہم جسے کہتے ہیں گوشت بس میں نے پہنچا دینا ہے چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، نہیں، اتنا ضرور گوشت دیں جتنے سے غریب کا کچھ بن جائے۔ اور ایک اور آخری بات اور بڑی خاص بات اور ایک نیا فتنہ جو آج کل ہمارے دور میں اس معاشرے کے اندر دیکھنے اور سننے میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر ایسے لوگ آ گئے ہیں نا جو کہتے ہیں او یار قربانی کرنی ہے، قربانی کرنے کی بجائے آپ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دو، کسی غریب مستحق کو دے دو، جس کا گھر نہیں ہے اس کو گھر لے دو، کہیں پانی کا کولر لگوا دو، کہیں بور کروا دو جہاں پانی کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں بندہ کہے کہ جی میں نے 30 لاکھ کی میں نے گاڑی لی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ جی مبارک ہو، ہمیں دعوت کھلاؤ۔ میں نے 15,000 کا 20 40 50 ہزار کا میں نے موبائل لیا ہے، ماشاءاللہ جی بڑی بات ہے، دعوت کھلائیں۔ اور جب قربانی کا مسئلہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی غریبوں کو دے دو۔ یہ شیطان ہے ملعون جو اپنے چیلے اس طرح کے معاشرے کے اندر کھڑے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے حکم سے دور کیا جائے، لوگوں کا راستہ روکا جائے۔ بھائی جب 30 لاکھ کی تیرے نیچے گاڑی ہے، تو گاڑی میں سفر کر رہا ہے اور اپنی زبان سے یہ بکواس کرتا ہے کہ غریبوں کو قربانی کا پیسہ دے دے، 20,000 25 30 کی جس نے قربانی کرنی ہے وہ غریبوں کو دے دے۔ جب گاڑی تو نے لی ہے اس وقت غریب مر گئے تھے، تیرے پاس 40 45 ہزار روپے کا تیری جیب میں موبائل ہے، موبائل کے بیچ کے تو غریبوں کو پیسے نہیں دیتا، قربانی کرتے وقت تجھے غریب یاد آ جاتے ہیں۔ تو نے 2 لاکھ 2 کروڑ روپے کا گھر بنایا ہوا ہے، گھر کے اندر رہ رہے، اس گھر میں رہتے ہوئے وہاں پیسے لگاتے ہوئے غریب یاد نہیں آتے، جب سال بعد قربانی آتی ہے تو غریب یاد آ جاتے ہیں۔ غلط حرکت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے 70 اور 100 جانور اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں ذبح کیے ہیں۔ صحابہ قربانیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے 2 مینڈے اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں قربان کیے ہیں۔ تو غریبوں کو دینا ہے تو 2 غریبوں کو قربانی روک کے غریبوں کو دو گے؟ غریبوں کو دینا بہت اچھا عمل ہے، بڑا مستحسن عمل ہے، لیکن قربانی کا گوشت 20 25 ہزار کی جو سال بعد قربانی کرنی ہے وہی غریبوں کے لیے رہ گئی تھی، باقی سال میں کوئی پیسے نہیں دینے۔ کاروبار کر رہے ہو، اسلام نے کتنا پیارا طریقہ بتلایا ہے کہ سال بعد کاروبار کا حساب کرو، اور اگر نصاب کو پہنچتے ہیں نصاب سے زکوٰۃ ادا کرو۔ وہ زکوٰۃ غریبوں کو نہیں جاتی، زکوٰۃ نہیں دینی، صدقہ و خیرات نہیں دینا، جب قربانی آتی ہے تو موت پڑتی ہے نا، غریب یاد آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہر دور کے اندر اس طرح کے شیطان پرور، شیطان کے چیلے ہر دور کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں جو اللہ کے احکامات سے لوگوں کو پھسلاتے رہتے ہیں۔ سادہ لو بندہ کہتا ہے یار بات تو ٹھیک ہے، گوشت تو ہم کھاتے ہی رہتے ہیں، چلو 20,000 قربانی کا جو حصہ دینا ہے کسی غریب کی بچی کو دے دو، 50,000 کا بکرا جو لے کے آنا ہے کسی کا بور کروا دو، بیچارہ کوئی پانی پیتا رہے گا۔ بھائی نیکی کریں، آپ نیک اعمال کریں، لیکن نیکی کا آپس میں تقابل تو نہ کریں نا۔ نیکی کا، نیک عمل کا تقابل آپس کے اندر جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رفاع عامہ کے کام بھی کیے تھے لیکن قربانیاں بھی ہوتی تھی، صحابہ صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے، اللہ کے راستے میں مال ذبح، جانور ذبح بھی کیا کرتے تھے۔ اگر قربانی چھوڑ کے دوسروں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا نا، اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو حکم دیتے یار 2 قربانیاں کر رہے ہو، 1 جانور ذبح کر دو، باقی صدقہ کر دو۔ لیکن صحابہ کی سیرت پڑھیں، 3 4 قربانیاں بھی جنہیں اللہ نے استطاعت دی تھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ تو یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی کوئی بندہ آدھی قربانی کر لے، کوئی 2 جانور ذبح کر رہا ہے تو وہ 1 جانور کر لے، کسی نے 2 حصے ڈالے ہیں وہ 1 حصہ ڈال کے باقی صدقہ کر دو۔ باقی صدقہ نہ کرو، جتنی اللہ نے استطاعت دیا اتنی قربانی کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ 2 کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو، کسی کو اللہ نے استطاعت دی ہے اکیلا اونٹ ذبح کرنے کی کرے،
کسی کو اللہ نے استطاعت دی ہے ایک بڑا بیل اکیلا ذبح کرنے کی، وہ اکیلی قربانی کر لے، گوشت غریبوں کے اندر تقسیم کرو۔ یہ عید کا موقع ہے، لوگوں کو اپنے خوشیوں کے اندر غرباء مساکین کو بھی شامل کیا جائے۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی یہ قربانی چھوڑ دو اور لیکن دوسری غریبوں کی طرف اٹھ کے چل پڑو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمارے معاشرے کے اندر جو رواج بن کر ایک ہمارے معاشرے کے اندر سے ہماری نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں، ہم رواج سمجھ کے ان کو اہمیت نہیں دیتے کہ یار خیر ہے اتنا عمل کر لیا تو کیا ہوتا ہے، ایک رواج ہے، ماحول بنا ہوا ہے، لوگ اس طرح کر رہے ہیں، میں بھی لوگوں کو جانور دکھا دیتا ہوں، میں بھی کسی کو بلا کے کر لیتا ہوں، میں بھی گوشت بیچ دوں گا، میں اس طرح کر لوں گا، میں اس طرح، چھوٹے چھوٹے معمولی اعمال سے ہمارے اجر ضائع ہو رہے ہیں، ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ تو رسوم و رواج کو نہ دیکھا جائے۔ کوئی گلا دیتا ہے نا تو کہو ٹھیک ہے یار، میں نے گوشت آپ کو نہیں بھیجا، قربانی میں نے اس لیے نہیں کی تھی کہ میں رشتہ داریاں بکتاتا پھروں، میں نے قربانی اس لیے کی ہے میں غریبوں کو کھانا دوں، میں غریبوں کے گھر گوشت پہنچا سکوں۔ آپ نے تو خود قربانی کی ہے، آپ خود صاحب استطاعت ہیں۔ تو اس طرح لوگوں کو، رشتہ داروں کو سمجھائیں کہ بھائی جان قربانی کر رہے ہیں، قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ رشتہ داروں کے اندر اپنی رشتہ داریاں پالتے پھریں اور ایک دوسرے کو گوشت دیتے پھریں۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں تک بھی گوشت پہنچنا چاہیے نا۔ جو غریب آدمی نہیں قربانی کر سکتا، اچھا سال بعد قربانی وہی بندہ کرتا ہے نا جو سارا سال گوشت کھاتا رہتا ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے اسی طرح ہے نا، قربانی وہی بندہ کرتا ہے جو پورا سال گوشت کھاتا ہے۔ جو سال گوشت نہیں کھاتا وہ بیچارہ قربانی بھی نہیں کر سکتا، اس کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے۔ اگر عید پہ بھی ہم نے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے دوست احباب کو گوشت کا لین دین کرتے رہے، چھوٹے اور بڑے گوشت کا، وہ غریب تو پھر رہ جائے گا، وہ مارا جائے گا غریب بیچارہ۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا اس چیز کا۔ تو اس لیے عمل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے تو اس طرح کریں جس طرح اللہ کے پیغمبر نے بتلایا ہے، جس طرح آپ کے صحابہ نے اعمال کر کے دکھلائے ہیں۔ اور اسی طرح تیسری آخری بات کہ قربانی کے حصے میں حقیقے کا حصہ شامل نہیں ہو سکتا۔ پچھلے سال بھی یہ بات بتلائی تھی کہ اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جی قربانی ہے، بڑا جانور ہے تو اس کے اندر حقیقے کا حصہ بھی شامل کر لو۔ تو قربانی کے جانور میں عقیقہ نہیں ہوتا۔ عقیقے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت، آپ کا حکم اور صحابہ کا طریقہ یہی ہے کہ چھوٹے جانور ذبح کیے جاتے تھے۔ بکری، بکرا ہو گیا یا بھیڑ نر مادہ ہو گئی، چھوٹے جانور عقیقے کے لیے۔ اگر بیٹا ہے، لڑکا ہے، مذکر ہے تو اس کے لیے 2 جانور ذبح کرنے ہیں، چاہے نر کر لو چاہے مادہ کر لو۔ اور اگر بچی ہے تو اس کے لیے 1 جانور ذبح کرنا ہے۔ باقی اگر بندہ کہے جی میرا بیٹا ہے اور میں اس کے لیے اونٹ ذبح کروں گا، یہ بھی سنت ہے، ثابت نہیں ہے۔ اونٹ کا بھی فائدہ نہیں ہے، فائدہ اسی کام کا ہے جو سنت کے مطابق کیا جائے گا، جس میں 2 بکرے آپ نے لوگوں کو کھلانا ہے کھلائیں، لیکن اس کو حقیقہ نہ کہیں کہ جی میں حقیقہ بیٹے کا جو ہے نا اونٹ ذبح کر رہا ہوں، نہیں۔ میں عقیقے کے لیے کوئی بیل ذبح کرنا ہے، میں نے 2 بیل عقیقے پہ ذبح کرنے ہیں، نہیں، اس عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ چاہے بیل ذبح کرنا، لوگوں کو کھلانا بڑا عمل ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کام وہی، نجات اسی عمل کے اندر ہے جو سنت کے مطابق ہوگا۔ اب سنت یہی ہے نا کہ اگر بچہ ہے تو اس کے لیے 2 بکرے یا 2 مینڈے دمبے ذبح کیے جائیں، اور بچی ہے تو اس کے لیے 1 ذبح کرو۔ اگر اس سے ہٹ کے جو مرضی ذبح کر دو آپ کو اس کا اجر نہیں ملنا۔ کیوں؟ وہ سنت ہی نہیں ہے۔ وہ سنت سے ہٹ کے جو بھی عمل کریں گے اللہ رب العالمین کی ذات نے اس کو قبول نہیں کرنا۔ قبول وہی عمل ہوگا جس پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبدلوا اعمالکم۔ پیغمبر کی اتباع میں جو عمل کیا جائے گا، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت میں جو کام کیا جائے گا، اللہ نے قیامت کے دن اسی کو شرف قبولیت نصیب کرنا ہے۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا اللہ کے یہاں بارگاہ الہی میں، محشر کے میدان میں نیکیوں کو تولا جائے گا، اعمال کا وزن کیا جائے گا، اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، وزن کیا جائے گا، معیار دیکھا جائے گا۔ یہ عمل تو کر کے آیا ہے لیکن کیا یہ عمل معیار پہ بھی پورا اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا؟ اور معیار جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معیار اعمال کی قبولیت کا وہ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ ہے۔ اگر اس طریقے کے مطابق عمل کیا جائے گا، چاہے وہ چھوٹا عمل ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے اس عمل کو قبول کر لینا ہے۔ اور جو اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ بڑے سے بڑا عمل ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں، اللہ کی بارگاہ میں ریت کے ذرات کے برابر، ریت کے ذروں کی طرح اس عمل کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، قدر و
قیمت اسی عمل کی ہے جو سنت کے مطابق کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قربانیاں کرنے کی بھی توفیق دے، کیونکہ جو قربانی نہیں کرتا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس کے پاس استطاعت موجود ہے اور وہ استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اس کو کوئی حق نہیں ہے مسلمانوں کی عیدگاہ میں آئے، وہ الگ ہو جائے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں سے الگ ہو جائے، اس کو مسلمانوں کی دعا میں شامل ہونے کا کوئی حق نہیں ہے جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرتا ہو۔ تو اللہ ہمیں قربانیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ قربانی اس انداز سے کرنے کی توفیق دے جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے طریقے بتلائے ہیں۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو، اللہ ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔